السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم کا تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سردی کی شدت بڑھتے ہی سیاسی ماحول بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، ورنہ لگ تو ایسے رہا تھا کہ جیسے سیاستدانوں نے طوفان برپا کر دینا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر صاحب، پہلی بات تو کہ پوری قوم کو سردی کی مبارکباد۔ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اب وہ سردیاں ہی نہیں رہی ہیں، اب وہ سردی نہیں آتی جی، اور ہمارے بہت سارے کام جو تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، بہت سارے کاروبار، مثال کے طور پر جو جرسی سویٹر کا کام تھا یہ تو بالکل مندہ پڑ گیا تھا۔ اسی طرح سلنڈر والے بیچارے سارے جو تھے وہ بیکار پڑے تھے، اور انہوں نے بہت سارے سال یہ شکوہ کیا جی سردیاں نہیں آتی ہیں، اب ہمارا کام نہیں ہوتا۔ جی، تو پہلے تو ان کے لیے مبارکباد ہے کہ ان کا کام تو چل پڑا نا۔ اور دوسرا، اپنے ہم وطنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سرد موسم میں ایک تو باہر بہت دھند پڑ رہی ہے، بغیر وجہ کے سفر نہ کریں، اور دوسرا سردی سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس سے نمونیا کی جو بیماریاں ہیں وہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ دوسرا، جیسا آپ نے فرمایا، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آج سے 5-7 دن پہلے تک تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ابھی دھڑن تختہ ہو جانا ہے، وفاق بھی جاتا رہنا ہے جی، اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، مطلب ایسا ہمارا ماحول بنا ہوا تھا۔ اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ پنجاب میں ہم نے ککھ نہیں چڑھنا PTI کا اور کاف لیگ کا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ دنوں سے ماحول جو ہے وہ بڑا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ ہمارا سیاسی ماحول بہت سرد ہے اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے پتے تھے وہ ہوا دینے لگ گئے تھے۔ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے، میں نے بتایا تھا اس پروگرام میں کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ استعفے دیں، اور انہوں نے اندیا دے دیا تھا کہ اگر خان صاحب کوئی ایسی انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ لوگ جو تھے وہ شدید ناراض تھے۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بہت سارے پیسے خرچ کیے تھے، خان صاحب کو بھی بہت سارے پیسے دیے ان کے ٹکٹ ہولڈرز نے۔ اب جو الیکشن جیت گیا انہوں نے بھی، جو الیکشن ہار گیا انہوں نے بھی، تو جو الیکشن جیت کے چلے گئے تھے وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر جائیں۔ خان صاحب تک میسیج چلا گیا اور یہ طے پایا تھا کہ اب بھی جیسے ہی ہائی کورٹ نے تو حکم دیا نا کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں جناب پرویز الہی صاحب کو، اب جتنے مرضی لہتو لال سے کام لیں، 8-10 دن کے بعد انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس تو لینا ہی لینا ہے۔ تو جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں گے تو اس روز بہت سارے PTI کے جو لوگ ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس وجہ سے بھی ان کے غبارے سے ہوا نکلی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی اپنی بنیادی رکنیت آپ کو پتہ نا چوری شجاعت حسین صاحب نے معطل کر دی، منسوخ کر دی ہے، ان کے غبارے سے بھی ہوا نکلی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو 10 لوگ ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ہم نے خان صاحب کے ساتھ نہیں چلنا، اس وجہ سے بھی ماحول ٹھنڈا ہو گیا۔ جی، اب سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹ کے پیچھے پناہ لیں گے کہ کورٹ کسی طریقے سے ان اسمبلیوں کو بچا لے۔ البتہ اتحادیوں کی پوری تیاری ہے، ان کے نمبرز پورے ہیں، اور وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ماحول تو ٹھنڈا ہونا تھا۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، بڑی خاموشی ہے ان کے کیمپ میں، اور مطلب لگ رہا ہے جیسے ان کے ارمانوں پہ برف باری ہوگی، اوس پڑ گئی، اور وہ بھی بڑے چپ بیٹھے ہیں ٹھنڈے ٹھار۔ بلکہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اب یہ جو سردیوں کے دن ہیں گھر بیٹھ کے گرم میوہ جات کھائیں، سوپ پئیں، یخنی پئیں، اور گرم میوہ جات کھائیں، اور کمبل میں ذرا تھوڑے نگے ہوں، بس یہی ہے ان کے لیے۔ بہت زیادہ سردی ہے، لوگوں کو اب سڑکوں پہ لانا جو ہے یہ آسان ہی رہا، لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، تو یہ ماحول اگر ٹھنڈا ہے تو اسے ٹھنڈا ہی رہنا چاہیے۔ سر، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کردار کشی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سمیر صاحب، یہ افسوسناک بات ہے۔ میں کوئی بھی شخص ہو، یہ نہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور اس ملک کے لیے ان کی سروسز تھی، اس لیے بات کروں گا، کوئی بھی شخص ہو، اسلام نے بڑا خوبصورت کرائٹیریا مقرر کیا ہے۔ اسلام کو کسی کی عزت نفس اتنی زیادہ پسند ہے اور اتنا محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے ان گنت جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک ستار ہے، جی، ستر پوشی کرنے والا۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ آپ دوسروں کی ستر پوشی کریں، ان کی کردار کشی نہ کریں۔ کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں، آپ ہیں، یا معاشرے کا کوئی بھی انسان، اچھا آپ جنہیں حقیر سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک کوئی حقیر نہیں ہے، اس کے نزدیک پتہ نہیں وہ کتنی عظمت والا ہے جسے آپ لوگ حقیر سمجھ رہے ہو۔ اس شخص کو جسے آپ بہت حقیر سمجھ رہے ہو، اس کی عزت نفس بھی اللہ کے نزدیک آپ کی عزت نفس سے کہیں زیادہ معتبر ہو سکتی ہے، کہیں زیادہ۔ جی، تو کسی کو کردار کو اس طرح سے اچھالنا اسلام نے اس کو منع کیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک پروگرام میں، دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ قتل
کہیں ہوا ہو اور 2 عینی شاہدین چاہیے. یہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے, قرآن کریم کہتا ہے کہ 2 عینی شاہدین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو ہم نے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس پہ حد واجب ہو جاتی ہے. آپ اسے سزا دیں, قاضی اسے سزائے موت تک کا حکم دے سکتے ہیں کہ اب جان کے بدلے جان قصاص ہے. جی. صرف 2 لوگ کہہ دیں کہ ہم عینی شاہدین ہیں, ہمارے سامنے فلاں نے زید نے بکر کو قتل کیا تھا. اگر زید بکر کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے قتل کیا تو وہ ہماری شریعت کہتی ہے اور ہمارا دستور بھی یہ کہتا ہے, آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے, تعزیرات پاکستان یہ کہتی ہیں کہ اس پہ حد لاگو ہو جاتی ہے, اس کو آپ قتل کر دیں, اس کو پھانسی دیں, اس کو سزائے موت دیں. یہ ہے آئین پاکستان, یہ قصاص ہے. لیکن کسی کے بارے میں جب آپ اس کے بارے میں یہ بات کہیں اس کے کردار کے حوالے سے کہ ہم نے فلاں شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں اتنی سختی ہے. تعزیرات پاکستان میں بھی شریعت کے اس فیصلے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا, ہماری شریعت پاکستان میں, کہ اگر 3 لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم نے فلاں شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جناب وہ جایا کرتے تھے, کسی کے پاس کوئی چیز ثبوت ہے ہی نہیں. جی. تو 3 لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم نے فلاں کو ایسے دیکھا ہے. ایک بندہ صرف یہ کہتے کہ جب میں گیا ہوں وہ اریاں حالت میں تھے, بالکل ننگے بیٹھے تھے, لیکن کوئی ایسا فیل کر نہیں رہے تھے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک تو ان پر حد لاگو نہ کی جائے جن پہ الزام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو 3 لوگ ہیں ان پہ حد لاگو کی جائے, انہیں 80 درے مارے جائیں کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے شریعت. است نفس اس قدر اللہ رب العزت کو جان سے بھی زیادہ جو مقدم چیز ہے وہ است نفس ہے, کسی کردار ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں ستار ہوں, میں ستر پوشی کرتا ہوں, اور جو شخص دنیا میں کسی کو عیب جانتے ہوئے بھی اس کی ستر پوشی کرے گا, اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی ستر پوشی کریں گے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے. لوگوں کے سامنے اس کا حساب کتاب نہیں, محاسبہ نہیں ہوگا, اس کو ایسے نہیں بلایا, ورنہ تو سب کے ایک دوسرے کے سامنے حساب ہونا نا. تو اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے, جس نے دیکھا بھی ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر وہ بندہ, جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یہ جو کردار کشی ہو رہی ہے, اب کل پتہ ہے نا آپ کو کابینہ کے اجلاس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں جس میں یہ طے پایا ہے کہ جو لوگ اداروں کے خلاف یا ایسی شخصیات کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کریں گے ان کو سخت سزائیں ملیں گی. جی. میں چاہتا ہوں اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ لوگ جو انڈیا کے ایجنڈے پر, اسرائیل کے ایجنڈے پر اور ان طاقتوں کے ایجنڈے پر جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی کے لوگ ہیں, بالخصوص پاکستان کی آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ موجودہ ہے یا سابق ہے, ان کو اس حد تک ننگا کر دیا جائے, لوگوں کی نظروں میں ان کا احترام, ان کی عزت اس حد تک کم کر دی جائے کہ لوگ پاک آرمی کو پھر گالیاں دیں. یہ ایک سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ, دیکھیے پہلی بات تو کوئی فرشتہ نہیں ہے, آپ اور میں فرشتہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی بندہ فرشتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جنرل باجوہ صاحب سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں, انسان ہیں, لیکن بغیر ثبوت کے اور بغیر آنکھوں دیکھے یہ شرمناک بات ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت